اور فرمایا کہ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، پس نہ کمزور پڑو. وتدعوا الی السلم یہ واو عاطفہ ہے اور یہاں لا محذوف ہے، یعنی معطوف سے لا کو حذف کرنا جائز ہے، درست ہے. اصل تقدیر عبارت یوں بنتی ہے فلا تہنوا ولا تدعوا الی السلم، کمزور نہ پڑو اور دشمنوں کو صلح کی دعوت نہ دو. صلح کی دعوت دینا تمہاری کمزوری کا اظہار ہے. وانتم الاعلون، جبکہ حال یہ ہے کہ تم بلند ہو، تم غالب ہو. واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. پھر صلح کی دعوت کیوں؟ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ رب العزت نہیں کم کرے گا تمہارے اعمال، پورا پورا اجر دے گا، بے تحاشا اجر دے گا. اور جہاد کا تو بڑا ایک عظیم اجر و ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، پس تم کمزور نہ پڑو دشمن کے مقابلے میں اور نہ دعوت دو انہیں صلح کی. وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہو، حال یہی ہے کہ تم غالب ہو، تمہارے لیے یہ غلبہ ہے. واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال کے ثواب کو ہرگز کم نہیں کرے گا. تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان موجود ہے کہ تم کفار کو صلح کی دعوت نہ دو. حالانکہ ایک مقام پر سورہ انفال میں صلح کا ذکر موجود ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں، صلح کرنا چاہیں تو فَاجْنَحْ لَهَا، آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کی صلح کی پیشکش قبول کر لیں. یہاں صلح سے روکا گیا ہے، وہاں صلح کی پیشکش قبول کرنے کا ذکر ہے، لیکن یہ تعارض نہیں ہے. یہاں کیا ہے کہ صلح کی تم دعوت نہ دو، صلح کی دعوت کا آغاز یا ابتدا تم نہ کرو. ہاں اگر وہ کریں تو قبول کر لو. ابتدا اگر کفار کریں، یقیناً ان کی ذلت پر معمول ہوگا تو اس کو قبول کر لو. پھر قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب صلح کی دعوت قبول کر لو گے تو امن و استقرار ہوگا، لوگ اسلام قبول کریں گے، دعوت کا راستہ ہموار ہوگا اور اس کا فائدہ ہوگا. کفار اسلام قبول کریں گے. یہ حالت جنگ ہو تو ایک خوف کی شکل ہوتی، حالت امن ہو تو آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں بلا روک ٹوک، اور اس سے اسلام زیادہ پھیل سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اسلام رجل واحد خیر لی من قتل الف کافر، میری زبان سے، میری دعوت سے ایک بندہ اسلام قبول کر لے، مجھے محبوب ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل ہو. مانا دعوت سے کافروں کا مسلمان ہونا زیادہ بہتر. تو اگر صلح کی پیشکش کریں قبول کر لو، پھر امن کا زمانہ اور امن کا دور ہوگا اور اسلام پھولے گا، پھیلے گا، بڑھے گا. دیکھیں صلح حدیبیہ، صلح کی پیشکش ہوئی، قبول کی گئی، 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا. تو یہ اسلام کی جیت تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا. براء بن عازب کا قول ہے کہ تم سمجھتے ہو فتح مکہ فتح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ فتح ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ سے جب ایک امن قائم ہوا تو دعوت کا راستہ ہموار ہو گیا.
لوگ چھپے بیٹھے تھے، کفار کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں آتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اور جب ایک امن کا معاہدہ ہو گیا تو لوگوں کا خوف دور ہو گیا، لوگ گھروں سے آ رہے ہیں، قبیلوں کے قبیلے نکل رہے ہیں، مدینہ پہنچ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، جس سے کفار زج ہو گئے، اس معاہدے کو توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو ہر حال میں فائدہ ہے، حالت جنگ ہو وہ غلبہ اسلام کا، حالت امن ہو تو اس میں دعوت کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ لیکن صلح کی ابتدا تم نہ کرو، اگر وہ کرتے ہیں تو قبول کر لو، اگر وہ کریں گے ان کی ذلت ہوگی اور تم قبول کرو گے تو امن کا دورہ ہوگا، تو آپ کی دعوت کا راستہ ان ایوانوں میں کھل جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اسلام کے احکام، تعارض نہیں یہاں پر، خلاصہ یہ کہ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تم کمزور نہ پڑو اور صلح کی دعوت نہ دو کفار کو۔ یہ سورہ محمد کا مضمون۔ سورہ انفال کا مضمون کیا ہے؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہو جائیں، قبول کر لیں، کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہاں یہ کہ صلح کی دعوت کی ابتدا آپ نہ کریں، اگر وہ کریں تو قبول کر لیں، ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حالت جنگ ہو وہ اسلام کا غلبہ اور شوکت اسلام کی دلیل ہے، حالت امن ہو تو اس میں دعوت کا راستہ ہموار ہوگا، اور صلح حدیبیہ اس پر شاہد عدل ہے۔ اس واقعے کی تفصیل مطلوب نہیں ہے یہاں، لیکن جب صلح نامہ ہو گیا تو راستے کھل گئے، قبیلوں کے قبیلے آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم فتح مبین، فتح مکہ کو نہیں بلکہ صلح حدیبیہ کو قرار دیتے تھے۔